دیکھیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ انسان جو کہہ رہا ہے یہ پاکستان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، پاکستان میں بیٹھ کر دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا پڑھنے سے ہر آدمی کو اتنا ثواب ملے گا کہ 10 غلام آزاد کرے گا۔ پہلی بات تو دیکھیے، ایسے شیطانی مولویوں سے آپ کو بچنا ہے جو قرآن کی حدیث کی آیتوں کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، شیطانیت کی طرف ترجمہ کرتے ہیں۔ لفظ غلام تو ہے ہی نہیں، غلامی سسٹم کو اللہ کے رسول نے آزاد کروانے کے لیے وہ آئے تھے، تو پھر غلامی سسٹم ہے یہ جو بتا رہا ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے کس طرح شیطانیت اپنائی جاتی ہے بات میں۔ جو پریزنر آف وار ہے، اگر پریزنر آف وار کو جیل میں رکھا جائے تو بیچارہ وہ اپنی سوچ میں پکا ہو جائے گا، تو اس شیطانی سوچ کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پریزنر آف وار کو ایک گھر میں رکھا تاکہ اسے گھر کی زندگی کا احساس ہو۔ اب جب وہ شخص کسی مسلمان کے گھر کے اندر رہے گا 1 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے، 40 دن، 4 سال، تو وہ اسے پتہ چلے گی کہ زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ اس کے بعد جس کے گھر میں وہ تھا وہاں سے اسے چھوڑ دیا جائے گا تو وہ اسی طرح کی زندگی گزارے گا۔ اگر وہ نفرت کرتا بھی ہے تو یہ پریزنر آف وار کے بارے میں ہے۔ اب اس اتنی بڑی بات کو چھپانے کے لیے اس نے لفظ غلام کا استعمال کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اچھا پھر آئیے، اب یہاں پر جو کلمہ ہے وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ کو آپ دھیان سے دیکھیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان جیسے مشرک دیش میں جہاں پہ کھلے عام شرک ہوتا ہے، ہندوستان سے ڈبل عذاب کے حقدار ہے پاکستانی مسلمان۔ ہندوستان میں تو پھر بھی جو لوگ ہیں وہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، تو اب اللہ کا قانون نفاذ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں جو پاکستان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو محمد کا دعوے دار بتاتے ہیں اور اعلانیہ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، تو اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ تو یہ جو کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہ ان کے اوپر اترتا ہے، یہ تو آلریڈی شرک میں مبتلا ہیں، تو یہ کلمہ تو ان کے طرف اترتا ہی نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، یعنی کہ ایک حکومت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی حکومت کے لائق نہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اس کلمہ کی حقیقت کو فالو کرو گے، عمل کرو گے، تب جا کے آپ کی زندگی کے گناہ معاف ہوں گے، ایسے ہی بولنے سے نہیں ہوں گے۔ تو آج ان شیطانی مسلمانوں نے، شیطانی ملاؤں نے پورا عربی زبان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ اسلام کا بیڑا غرق کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے، ساتھ میں اپنے فالوورز کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اسلام اپنی طرح اپنے آپ میں زندہ تھا، زندہ رہے گا اور زندہ ہے، لیکن جو لوگ اسلام کی دوائی نہیں لیں گے وہ بیمار ہوں گے، وہ مر جائیں گے، وہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے جو شرک میں مبتلا ہے اعلانیہ۔